بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حافظ محمد تنویر اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت انجرا افغان جامع مسجد و مدرسہ میں موجود ہوں۔ بچے جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس صبح اور ظہر کے بعد، صبح کا وقت ہے۔ آج ان طلباء سے، ان بچوں سے اسلامک قربانی اور عید الاضحیٰ کے متعلق سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان سال میں کتنی بار عید مناتے ہیں؟ ثاقب تو دس دے۔ دو بار، دو عیدیں مناتے ہیں۔ دونوں عیدوں کے نام بتا دیں۔ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو کیا کچھ کھا کے آنا چاہیے یا نہیں کھا کے آنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ احسن حلیم، قریب آ جاؤ۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کھانا کچھ کھا کے آنا چاہیے کہ نہیں؟ عید الفطر کی نماز کھا کے آنا چاہیے۔ کیا کھا کے آنا چاہیے؟ میٹھی چیز۔ ہاں، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب عیدگاہ میں آئیں تو میٹھی چیز کھا کے آئیں، وہ بھی کھجوریں طاقت میں 3، 5 یا 7۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو کچھ نہ کھا کے آئیں۔ عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جیسا پتہ ہے۔ اویس، ہاں بیٹا ہوں دوست۔ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ عید کی نماز کی رکعتیں 2 ہیں یا 4 ہیں؟ رحمان، بتاؤ بیٹا۔ 2 کچھ بولو۔ 2 2۔ عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ فرمان، پہلا ایک فرق آپ بتا دیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہوتی اور جمعے کی نماز کے لیے اذان و اقامت ہوتی ہے۔ جی درست فرمایا۔ جمعے کی نماز کے لیے اذان و اقامت ہوتی ہے اور عید کی نماز سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے۔ جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں ایک اور فرق بھی ہے، وہ کون بتائے گا؟ مدثر، نزدیک آوائیں۔ جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے 2 خطبے کرتا اور عید کے بعد نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز، فرض نماز سے پہلے 2 خطبے خطیب دیتا ہے اور عید کی نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ایک فرق اور بھی ہے جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے اور عید کی نماز ادا کرتے ہوئے، کون بتائے گا؟ رحمت، نزدیک آوائیں۔ عید کی نماز میں ظاہر 6 تکبیریں۔ اونچا بولو۔ عید کی نماز میں ظاہر 6 تکبیریں۔ عید کی نماز میں زائد 6 تکبیریں۔ زائد 6 تکبیریں کس مواقع پہ
کہی جاتی ہیں؟ پہلی رکعت میں احسن قریب آگے دس، پہلی رکعت میں کس موقع پہ تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ قرات سے پہلے. قرات سے پہلے. پہلے۔ دوسری رکعت میں کس موقع پہ زائد تکبیریں تین جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں؟ عاطف قرات کے بعد. ذرا کچھ بول۔ قرات کے بعد. قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ عید الاضحیٰ کے دن پسندیدہ عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ حنان قربانی کا. اونچا بولو، قربانی کرنا. اونچی آواز دسنا۔ قربانی کرنا. قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اب قربانی کرنا کون سے نبی کی سنت ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، آپ کی سنت ہے قربانی کرنا۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم ہوا تھا قربانی کرنے کا؟ کون بتائے گا؟ رفیع اللہ۔ رفیع یا صفی اللہ، آپ بتا دیں۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. بہتر ہوا۔ اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کون سا جانور ذبح ہوا تھا؟ کون بتائے گا؟ جواد، نزدیک آ کے دس۔ گائے، بکرا یا دمبا، ان تینوں میں سے ایک بتائیں۔ دمبا. دمبا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا تھا۔ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ رفیع اللہ۔ ایک شرط آپ بتا دیں۔ مسلمان ہونا. مسلمان ہونا قربانی کے لیے شرط ہے۔ کافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ شرط کون بتائے گا قربانی کے لیے جو شرط ہے؟ سراج، ایک شرط بتا دیں۔ اونچا بول، تھوڑی اونچا بول۔ بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور شرط کون بتائے گا؟ عمر۔ مقیم ہونا شرط ہے۔ مسافر جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کی شرائط میں سے ایک اور شرط کون بتائے گا؟ توحہ، آزاد ہونا. آزاد ہونا بھی شرط ہے۔ قربانی کی ایک اور شرط کون بتائے گا؟ صہیب، نزدیک آوائیں۔ مالک نصاب. مالک نصاب ہونا قربانی کے لیے شرط ہے۔ مالک نصاب ہونے کے لیے بھی ہے کچھ چیزیں ہیں، وہ کون بتائے گا؟ مالک نصاب میں 5 چیزیں ہیں، وہ کون بتائے گا؟ فہد، آپ بتا دیں۔ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، حاجت اصلی. حاجت اصلیہ سے زائد سامان۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جنید، قریب آؤ۔ شاباش بیٹا، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو
تیز کر لینا چاہیے، لیکن جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت جتنے لوگ بھی چھری کو ہاتھ لگائیں گے سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ ویسے بڑا جانور ذبح کرتے وقت کوئی سر پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹانگیں پکڑ رہا ہوتا ہے جانور کی، لیکن جو بندہ چھری کو ہاتھ لگائے گا اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں، اس میں سے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتہ ہے۔ شیان، اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال اونٹ کی عمر ہونی چاہیے۔ گائے اور بیل کی عمر قربانی کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ ایاز، شاباش۔ گائے اور بیل کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال عمر ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ گائے اور بیل کی عمر تو ہو گئی، اب بکرا اور بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ ثاقب، چھوٹا ثاقب، قریب آ جا، 1 سال، اونچا بولو بیٹا۔ 1 سال، 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ دمبا، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ عاطف، 1 سال، 1 سال عمر ہو۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ اگر دیکھنے میں سال بھر کے لگیں، قد آور ہوں، صحت مند ہوں، دیکھنے میں سال بھر کے لگیں، 6 ماہ کی اگر عمر بھی ہو تو قربانی ہو سکتی ہے۔